ایسے گھس گئی جا کے جیسے تیر گھستا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ چند دنوں کی زندگی ہے، انسان کا جسم یہی رہے گا، انسان کی روح اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی۔ ہم یہ جو ایک دوسرے کو زبان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، یہ جو ہم تیر چلاتے ہیں، یہ انسان کے جسم کو زخمی نہیں کرتے، یہ انسان کی روح کو زخمی کرتے ہیں۔ تو کیا ہم اپنی روحیں اللہ کی بارگاہ میں زخمی کر کے بھیجیں گے؟ اور یہ میرے دوستو ایسے زخم ہیں جو نظر بھی نہیں آتے ہیں۔ یہ جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کلام کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جھگڑ لیتے ہیں، کبھی کبھی تو ہم مذاق میں ایسا جملہ بول دیتے ہیں کہ اگلے بندے کی روح کانپ جاتی ہے اور وہ بیچارہ ڈر بھی جاتا ہے اور گھبرا بھی جاتا ہے، پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ جو الفاظ ہیں یہ ہمیں کھا جاتے ہیں، یہ انسان کے جسم کو، انسان کی روح کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور ان چیزوں کو اصل معافی مانگنی ہے، کیونکہ یہ باتیں ایسی ہیں جو کہی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اور پیارے پیغمبر نے کتنا آسان طریقہ بتلا دیا، سبحان اللہ۔ وہ صحابی اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں آتے ہیں تو آپ نے فرمایا رات کو کیا کرتے رہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں رات کو مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں اپنے بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ ذرا غور کیجئے گا، ہم جو رات کو بستر کے اوپر لیٹتے ہیں نا اور نیت کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں معاف کرنا، جو مرضی ہو جائے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ دلوں میں ملال رکھا ہوا ہے، دلوں میں بغض رکھا ہوا ہے، دلوں میں حسد رکھا ہوا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا، نیند نہیں آ رہی تھی، میں اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میں اٹھ کے بیٹھا تو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک دعا کی۔ وہ دعا میں نے یہ کی کہ یا اللہ جن لوگوں نے مجھے ستایا میں نے ان سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ جن لوگوں نے مجھے ستایا میں نے انہیں اللہ کی رضا کے لیے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جو معاف کرنے والا ہوتا ہے نا وہ اونچا ہو جاتا ہے، وہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو وہ صحابی کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ جن لوگوں نے مجھے ستایا میں نے انہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، اور فرماتے ہیں میں نے اللہ سے یہ دعا بھی کی کہ یا اللہ میں نے جن لوگوں کو ستایا، میری وجہ سے جن لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے، اللہ ان کے دل میں تو ڈال دے کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ اللہ ان کے دل میں تو ڈال دے کہ وہ مجھے کیا کر دیں؟ معاف کر دیں۔ میرے دوستو ذرا غور کرنا، اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں اس طریقے سے رات کو دعا کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی گناہگار باقی نہیں رہے گا۔ آپ میرے بارے میں، میں آپ کے بارے میں روزانہ جب بستر کے اوپر بیٹھے، بستر کے اوپر لیٹے، اللہ سے یہ دعا کریں اللہ آج کے دن میں جس نے مجھے ستایا میں نے اسے اللہ تیری رضا کے لیے معاف کر دیا، اور جس نے مجھے ستایا میں نے اسے تیری رضا کے لیے معاف کر دیا، اور میں نے جس کو ستایا ہے اللہ اس کے دل میں تو ڈال دے وہ مجھے معاف کر دے۔ میرے دوستو اللہ کا قانون ہے، اللہ کا ضابطہ ہے کہ جب بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کے دل میں بھی ڈال دیتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کو بھی یاد آ جاتا ہے کہ مجھے فلاں فلاں نے ستایا تھا، وہ بھی کہہ دیتا ہے اللہ اس نے مجھے ستایا میں نے اس کو معاف کر دیا۔ جب ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں صحابی رسول سے فرمایا کہ ساری رات تیرے اس عمل کے بدلے میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہے، اور فرماتے ہیں پیارے پیغمبر کہ وہ نیکیاں لکھتے لکھتے تھک گئے، نیکیاں ختم نہیں ہوئی، فرشتے تھک گئے۔ کتنا بڑا انعام ہے معاف کرنے کا۔ ہم نے کیا کرنا ہے میرے دوستو؟ اچھا اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو کیا کر لیں گے بتائیں؟